صاف رکھے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور ہے کہ ایک گھر والوں تم سے آلودگی کو دور رکھے، تم کو ہر طرح ظاہراً باطناً پاک صاف رکھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تم ان آیات الہیہ کو، اس علم احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہنا چاہیے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی رازداں ہے، پورا باخبر ہیں۔ ساری امت کی خواتین کو اور ساری امت کی ماں بہن بیٹیوں کو تلقین ہے، پیغام ہے حضور علیہ السلام کی ازواج کے واسطے سے کہ گھر تمہاری قرار ہے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور گھروں میں تمہارا وظیفہ ہے نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور پھر خصوصی مقام ہے جو اہل بیت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، کہ آلودگی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، کمزوری چاہے ظاہری اعمال کی ہو چاہے باطنی اعمال کی ہو، اللہ نے اس گھر کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر اس بات کی تلقین ہے کہ تمہارے گھروں کی زندگی کیسی ہو، تمہارے گھروں میں تلاوت قرآن کا ماحول ہو، تمہارے گھروں میں اللہ کے احکامات کے سیکھنے سکھانے کا ماحول۔ یہ ہے مسلمانوں کے گھروں کی زندگی کا وظیفہ۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا ہماری کاندلہ کی بستی میں، کاندلہ ہندوستان میں ایک دیہات ہے، اور کوئی بھی پرانی بات نہیں کر رہا، 1 صدی 2 صدی پہلے، مشکل سے 50-60 سال پہلے کی بات، حضرت نے یہ بات لکھی، فرمایا ہماری کاندلہ کی بستی میں ہر عورت نے مشکات اور در مختار، یہ در مختار وہ کتاب ہے جو ہمارے ہاں مفتیان اکرام کو پڑھائی جاتی ہے، وہ حضرات پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا ہمارے کاندلہ کی بستی میں ہر عورت مشکات تک اور در مختار تک پڑھی ہوئی تھی، اور وہاں ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے، بنات کے مدرسے، وہاں ماحول ایسا ہوتا تھا کہ ہر تیسرے چوتھے گھر میں ایک درسگاہ لگتی تھی، دین کا ایک ماحول ہوتا تھا اور دین کی ایک فضا ہوتی تھی۔ اور فرمایا کرتے کہ کاندلہ کی اکثر بچیاں حافظات تھیں، اور ان حافظات کا رمضان کی راتوں میں سونے کا تصور نہیں تھا، پوری رات قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھی کاندلہ کی بستی۔ اور پھر اس بستی کے لوگوں سے اللہ نے ظاہر جب ماں ایسی ہو، بہنہ ایسی ہو، بیٹی ہو، گھرانہ ایسا ہو، تو اس گھرانے سے امت کو کیسے افراد ملیں گے، امت کے لیے کیسے افراد حصے میں آئیں گے، اور وہاں کاندلہ سے پھر جو دین کا پیغام دنیا میں پھیلا ہے، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی ایمان میں تازگی آئی۔ تو بڑا کردار ہے گھر کی زندگی کا، بڑا کردار ہے گھر کی چار دیواری کا۔ یہ مسلمان معاشرے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر یہ اجڑ جائے تو درسگاہ کے سے نکلنے والا بچہ کبھی اس کی تعمیر اور تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر کی پہلی درسگاہ ہے، یہ گھر والوں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ باقی باتیں تو بات کی ہے نا، کوئی میرا بچے کی تربیت کرے، اس کو وہ احساس نہیں ہے جو گھر کے ماں باپ کو احساس ہونا چاہیے، اور جو درد ماں باپ کا ہوتا ہے وہ کوئی میرے بچے کا درد محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی درسگاہ ہوتی تھی۔ تو کم از کم گھر کی چار دیواری ایسی تو ہو، کم از کم گھر کی چار دیواری ایسی تو ہو کہ اس گھر میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ یہ آخری درجہ ہے، ورنہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے وہاں تلاوت قرآن کا ماحول ہو، دین کی احکامات کے سیکھنے سکھانے کا ماحول۔ آخری درجہ کیا ہے؟ اس چار دیواری میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔
وہاں اللہ کا نافرمانی نہ ہو، وہاں گناہ کرنا آسان نہ ہو۔ جیسے مسجد کا ماحول ہوتا ہے نا، یہاں گناہ کا ماحول نہیں ہوتا، اور گناہ کرنا آسان بھی نہیں، یہ جو کرتا بھی ہے چھپ کے کرتا ہے۔ تو کم از کم درجہ مسلمان کے گھر آنے کا یہ ہے کہ اس چار دیواری میں اللہ کی نافرمانی آسان نہ ہو۔ یہ تو کوئی بات نہیں نا، گندے میگزین پڑھے ہیں، گندا لٹریچر پڑھا ہے، بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے، غیبت کا ماحول ہے، اور گندگی ہی گندگی ہے۔ یہ گھر ہے، گندگی کا اڈا ہے، اس لیے کہ جہاں یہ گناہوں کی گندگی اور جراثیم آتے ہیں وہاں شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جہاں تلاوت قرآن کا جن گھروں میں ماحول ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ حضرت سید فرمانے لگے، میں نماز تہجد میں تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرنے میں مجھے مزہ آیا تو میری آواز بلند ہو گئی، میری سواری بھی اور میرا جانور جو تھا وہ بھی وہیں بندھا ہوا تھا، بچہ بھی وہیں سویا ہوا تھا، آواز جب بلند ہوئی تو میری سواری بدکنے لگی۔ میں حیران ہو گیا، سواری کیوں بدک رہی ہے؟ میں نے اپنی آواز پست کی تو سواری بھی پرسکون ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر مزہ آیا، میری آواز پھر بلند ہو گئی، سواری پھر بدکنے لگی۔ میں اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو نقصان پہنچے، آواز پھر میں نے پست کی۔ اسی انداز میں میری نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک چھتری نما چیز، اس میں سفید قمقمے نما چیزیں تھیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے۔ صبح فجر ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ یہ منظر دیکھا ہے، نماز پڑھ رہا تھا، یہ کیفیت تھی، آسمان پہ دیکھا یہ کیفیت تھی، یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اسید کیا یہ اچھا تھا، فجر تک تو یوں ہی نماز پڑھتا رہتا تو مدینہ کے لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ یہ مسلمانوں کا ماحول تھا۔ تو کم از کم درجہ مسلمان کے گھرانے کی درسگاہ کا یہ ہو کہ وہاں گناہ کرنا آسان نہ ہو۔ شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بہنا کے لیے گناہ کرنا آسان، یہ کم از کم درجہ ہے۔ اور یہ درجہ کوئی سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، نفل نہیں ہے، یہ درجہ مسلمان کے گھرانے کا فرض ہے، یہ مسلمانوں کا پر فریضہ ہے کہ کم از کم درجہ مسلمان کے گھرانے کا ایسا ہو کہ وہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، پال رہے ہیں اور بے نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، اور ایک گھر کی بے نمازی کی نحوست کہاں تک پہنچتی ہے؟ اتنا بڑا گناہ، میرا چوکیدار شراب پی رہا ہو تو میں اسے نہیں رکھوں گا، شراب پی رہا ہو تو اس کو گھر میں نہیں رکھوں گا، اور نہیں رکھنا چاہیے، لیکن نماز کا چھوڑنا شراب سے بڑا گناہ۔ لیکن شرابی چونکہ میرے معاشرے میں تھوڑے ہیں، بے نمازی بہت ہیں، اس بے نمازی کی گناہ کی شدت، برائی دلوں سے نکل گئی، ورنہ اس کی نحوست الامان والحفیظ، اس کی گندگی گھر میں، اس کی نحوست انتہا درجے کی۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم یہ خیر خواہی سمجھتے ہیں کہ اس کو نیند خراب نہ ہو جائے، اسے تکلیف نہ ہو۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے جا رہا ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو کم از کم درجہ ایک مسلمان کے گھرانے کا یہ ہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہاں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ اعلیٰ درجہ سبحان اللہ، قرآن کا حلقہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، قرآن کے احکامات کا ماحول ہو۔ مسلمان عورتیں، ان کے گھروں کا یہ خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا۔ جب مسلمان تہجد کے لیے مسجد جایا کرتے تھے تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی اتنی کثرت سے آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بن بناٹ کی آواز آتی ہے نا، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی ایسی آواز آتی تھی، برکت ہوتی تھی،
صحت میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، عمر میں برکت، رزق میں برکت، برکت ہی برکت۔ اس لیے کہ قرآن برکت والا، جہاں اس کا تذکرہ چلتا ہے وہ جگہ، وہ وقت، وہ گھڑی مبارک ہو جاتی، اور سب سے منحوس ترین زمین کا وہ ٹکڑا ہے، اور آدمی کی زندگی کا سب سے منحوس لمحہ وہ ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ آدمی کی زندگی کا سب سے منحوس لمحہ وہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ، وہ گھڑی سب سے منحوس ہوتی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو گھر کا ماحول مسلمانوں کا ایسا ہے، اور اس کی تلقین اور پیغام ہے کہ تمہارے گھروں میں قرآن کی آیات کا تذکرہ ہو، تلاوت کا ماحول ہو، احکامات کا سیکھنا سکھانا ہو۔ بس اوقات پاکی ناپاکی کے مسائل بھی ہمارے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتے۔ جوان بچیاں ہو جاتی ہیں، جوان بچے ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ پاکیزگی کے مسائل کیا ہیں، فرض مسائل کا، حلال حرام کا، پاک ناپاکی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو ان مسائل کا سیکھنا فرض ہوتا تھا۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرات علماء اکرام کو کہ یہ دین کے حلقے اور یہ عورتوں کے سیکھنے سکھانے کے یہ ادارے بن گئے، اور اس کی برکت سے الحمدللہ خواتین کے اندر بھی یہ دین زندہ ہو رہا۔ لیکن طلب ہونا، فکر ہو کہ ہمارے بچیوں میں، ہمارے گھروں میں یہ دین کا ماحول ہو اور سیکھنے سکھانے کی فضا ہو، تاکہ اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا مبارک گھروں کا ماحول نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد